قاعدہ نمبر 8 دیکھیں گے، واو اور یا متحرکہ سے پہلے ساکن آ جائے۔ اب دیکھو یہ قاعدہ جو ہے قاعدہ نمبر 7 سے اور 3 سے مل رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 7 سے کیسے مل رہا ہے کہ وہاں پر واو متحرکہ ما قبل فتح تھی، یہاں پر ہے واو متحرکہ ما قبل ساکن، اور قاعدہ نمبر 3 کے اندر واو ما قبل ساکن نہیں تھا بلکہ واو خود ساکن تھی۔ واو خود ساکن تھی تو اس کو ہم نے بدل دیا تھا یا سے، اگر اس سے پہلے کسرہ آ جاتا، لیکن یہاں پر قاعدہ کیا ہے، واو متحرکہ ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے۔ جب ایسے ہو تو پھر کیا ہوگا، علامت ایکسچینج کر دیں گے۔ علامت ایکسچینج کر دیں گے کیا مطلب، واو کی علامت پچھلے والے کو دے دیں گے اور پچھلے والے کی علامت واو کو دے دیں گے۔ تو اس کی علامت واو کی پیچھے والے کو دے دی تو یک ولو، واو متحرکہ ما قبل ساکن ہے، علامت ایکسچینج کریں گے تو یک ولو سے بن جائے گا، یہ علامت کاف کے اوپر چلی جائے گی تو بن جائے گا یقولو، یقولو۔ اسی طرح یا متحرک ما قبل ساکن، علامت ایکسچینج کر دیں گے تو بن جائے گا یبیعو سے یبیعو۔ اسی قاعدے کا ایک اور حصہ یہ ہے، اگر واو ہم نے پڑھا یہ قاعدہ کہ واو متحرکہ سے پہلے ساکن ہو، لیکن اگر وہی واو متحرک جو ہے وہ فتح کی وجہ سے ہے، واو کے اوپر حرکت فتح ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، اگر واو فتح کی وجہ سے متحرک ہے تو پھر علامتیں ایکسچینج کرنے کے بعد اس واو کو الف سے بھی بدل دیں گے۔ اب دیکھو یہ والا قاعدہ بھی 7 نمبر قاعدے سے مل رہا ہے، اس میں کیا تھا، واو متحرکہ ما قبل فتح، تو واو کو الف سے بدل رہے تھے، لیکن یہاں پر واو مفتوح ما قبل ساکن ہے تو بھی الف سے بدل رہے ہیں، تو یہ فرق یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تو یک والو سے بن جائے گا یقالو، یک والو مضارع مجہول کا صیغہ ہے، باب نصرہ سے نصرہ قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقالو، یقالو اصل میں کیا تھا یک والو، ٹھیک ہے، تو یک والو بن گیا یقالو۔ اسی طرح یا متحرک یا مفتوحہ ما قبل ساکن، یا متحرک ما قبل ساکن اور متحرک فتح کی وجہ سے ہے، تو پھر اب علامت ایکسچینج جب ہوں گی تو پھر بعد میں علامتیں ایکسچینج کرنے کے بعد یا کو الف سے بھی بدل دیں گے، تو یوب یاعو علامت ایکسچینج ہوئی تو بن گیا یوباعو، علامت ایکسچینج ہو گئی اور الف سے بھی بدل دیا ساتھ یا کو تو بن گیا یوباعو۔ اس قاعدے کے اندر 8 نمبر قاعدے میں بھی ساری شرطیں جو 7 نمبر قاعدے میں مصنف نے کتاب میں بیان کی ہیں وہ اس میں بھی اب دیکھی جائیں گی، اپلائی ہوں گی۔ تو اس میں یہ والی جو میں نے آپ کو ایک شرط جو امپورٹنٹ تھی مدہ زائدہ والی، وہ شرط نمبر 4 ہے، وہی اس بارے میں بھی یہاں پہ بھی ذکر ہو رہی ہے۔ واو مفعول شرط نمبر 4 سے مستثنیٰ ہے۔ شرط نمبر 4 کون سی ہے، وہی ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، یہ والی جو ہم نے اوپر ابھی بیان کی ہے، یہ مدہ زائدہ سے پہلے اگر ہوں گی پھر بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، لیکن وہ کہہ رہا ہے واو مفعول، جو مفعول کی واو ہے یہ والی، یہ مدہ زائدہ تو ہے، جیسے اس کے اندر حروف اصلیہ کون سے ہیں، قاف واو لام، یہ مدہ ہے اور زائدہ ہے، لیکن اس میں پھر بھی یہ والا قاعدہ جاری کر دیں گے کیونکہ یہ مفعول کے اندر ہے، اس میں مفعول شرط نمبر 4 سے مستثنیٰ ہے، اس میں مفعول کی یہ والی واو شرط نمبر 4 سے یعنی مدہ زائدہ اگرچہ یہ ہے اس کے باوجود اس میں قاعدہ جاری کریں گے۔ تو اب یہ دیکھو مقول مقبول، قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول، اس میں مفعول مقول اصل میں کیا تھا مقبول، واو متحرکہ ما قبل ساکن آ گیا اور واو فتح کی وجہ سے متحرک نہیں ہے، اس لیے صرف علامتیں ایکسچینج ہوں گی، علامتیں ایکسچینج ہوں گی تو واو کی حرکت پچھلے والے کو چلی جائے گی اور کاف کی حرکت واو کے اوپر آ جائے گی، واو کا ضمہ کاف کو چلا گیا، کاف کی ساکن واو کے اوپر آ گیا تو مقبول سے بن گیا مقول، 2 ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن گر گیا تو بن گیا مقول۔
اسی طرح دوسرے والا قاعدہ، دوسرے والے میں دیکھیں گے مبیوع، باع یبیع بیعا فهو بائع، وبیع یباع بیعا فذاک مبیع، مبیع اسم مفعول، اصل میں کیا تھا مبیوع. یا متحرکہ ما قبل ساکن، علامتیں ایکسچینج ہو گئیں، یا کا ضمہ با کو چلا جائے گا تو بن جائے گا مبیوعون. دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا والا ساکن گر گیا تو بن گیا مبوعون بن گیا. اب یہ دیکھو یا ساکن ما قبل مضموم، قاعدہ نمبر 3 میں پڑھا تھا، یا ساکن آ گئی، ایک تو یہ پہلے ہی علیل ہے، اس کے اوپر اور ساکن بھی ہو گئی وہ، اور اس سے پہلے ضمہ آ گیا، جبکہ یا تو کسرہ چاہتی ہے. تو ضمہ کے بارے میں قاعدہ کیا تھا کہ یا کو واو سے بدل دو. اب اس کو واو سے بدل دیں گے تو بن جائے گا مبوون. دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن گرا دیا تو بن گیا مبوعن. اب چونکہ یہ مبوعن بن گیا ہے، واو آ گیا اس میں، لیکن اصل میں یہ صیغہ اجوف یائی تھا، لیکن اب یہ اجوف واوی بن گیا. اس کی اصل کیا تھی اجوف یائی، باع یبیع، یہ یائی کلمہ ہے. تو اس کے تعلیل شدہ کے واو کو بھی اس وجہ سے یائی، اس کو یائی رکھنے کے لیے ہی اس واو کو بھی یا سے بدل دیں گے تو بن جائے گا. اور یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے، اس لیے با کے ضمہ کو بھی کسرہ سے بدل دیا تو مبوعن سے بن گیا مبیعن. چونکہ یہ یائی کلمہ ہے، بایع سے بنا ہے، اس لیے اس کی واو کو یا سے بدل دیا اور اس سے پہلے کسرہ لگا دیا تو بن گیا مبیعن. اچھا، یہ تو ہے ایک طریقہ اس کو سمجھنے کا. دوسرا طریقہ جو آپ کو استاد بھی کرائیں گے، کچھ استاد آپ کو اس طریقے سے بھی کرائیں گے، جس طریقے سے تعلیم الصرف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ مبوعن، تو یہاں تک تو ویسے ہی ہے سیم. یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے والا ساکن گرانے کی بجائے دوسرا والا ساکن گرا دو. یہ والا دو ساکن جمع ہو گئے تھے، دوسرا والا ساکن گرا دو تو بن جائے گا مبوعن، مبوعن. اب یہاں پر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے تو پہلا والا ساکن گرتا ہے، یہاں پہ دوسرا والا کیوں گرا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں خاص ہم دوسرا والا ساکن گرا دیں گے، جو غالباً انہوں نے پیج نمبر 157 پہ تعلیم الصرف کے مطابق وجہ بھی انہوں نے کوئی بیان کی ہے، وہ دیکھ لینا. اس کے بعد بوئزن والا قاعدہ جاری کر کے اس کی حرکت کو کسرہ سے بدل دیا، جو کہ قاعدہ نمبر 23 ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ صفت کے صیغوں کے اندر اگر یا ساکن آ جائے، اس سے پہلے ضمہ آ جائے تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں صفت کے صیغوں میں. اور یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، یہ سارے صفت کے صیغے کہلاتے ہیں. مبیعن اس میں مفعول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو صفت کے صیغہ میں اگر یا ساکن ما قبل ضمہ آ گیا تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو اس طریقے سے یہ بن گیا مبیعن. تو یہ سارے سٹیپ ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی اگر آپ سٹیپ یاد رکھنا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لو. قاعدہ نمبر 9، قاعدہ نمبر 9 ہے کہ ماضی مجہول میں جن صیغوں کے معروف کے اندر تعلیل ہوئی ہو، کوئی پہلے کوئی معطل کا قاعدہ جاری کر کے وہ تبدیل ہوئے ہوں، کسی قسم کی تعلیل ہوئی ہو، ان صیغوں کے ماضی مجہول میں واو یا کی حرکت ما قبل کو دے کر ساکن کر سکتے ہیں یا ویسے بھی ساکن کر سکتے ہیں. دونوں طریقے سے اس قاعدے کو جاری کر سکتے ہیں. ماضی مجہول میں واو کو، یہ دیکھو قویلا، قالا سے ماضی مجہول، اس واو کی حرکت کو ساکن کر سکتے ہیں ما قبل کو دے کر بھی
اور بغیر دیے بھی. تو قویلا واو کی حرکت ما قبل کو دے کر اگر ساکن کرتے ہیں تو بن جائے گا اس واو کاف کا ضمہ کسرہ بدل جائے گا تو بن جائے گا قیولا. اور یہاں پر قاعدہ نمبر 3 اسٹریٹ کرنے والا یاد ہے. واو ساکن ہے, پہلے کمزور ہے, اوپر سے ساکن بھی آ گیا, اور اس سے پہلے جو واو چاہتا ہے وہ ضمہ چاہتا ہے لیکن ہے کسرہ. تو کسرہ کے مطابق قاعدہ کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے کسرہ آ گیا تو واو کو یا سے بدل دیں گے تو بن جائے گا قیولا سے بن جائے گا قیلا. یہ تو تب ہے جب ہم واو کی حرکت ما قبل کو دے کر ساکن کریں, تو اس طریقے سے قاعدے کے مطابق بنے گا. اگر اس قاعدے کے تحت واو کی حرکت ما قبل کو دیے بغیر اس کو ساکن کرتے ہیں واو کو تو پھر بنے گا قولا. اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. اسی طرح باع یبیع سے ماضی مجہول بویع یا کی حرکت ما قبل کو دے کر ساکن کر دیا تو بن گیا بیع, اور بغیر حرکت دیے بھی ساکن کر سکتے ہیں, اس طرح کیا تو بن گیا بویع. لیکن اس صورت میں اب دیکھو یا ساکن ما قبل مضموم قاعدہ نمبر 3 پڑھا تھا, اس یا کو واو سے بدلنا پڑے گا قاعدہ نمبر 3 کے تحت, ما قبل مضموم ہے اس لیے. تو اس یا کو یا ساکن ہے ما قبل مضموم ہے تو اس کو واو سے بدل دیا تو بن گیا بویع سے بن گیا بوع, اسٹریٹ کر دیا. یہ قاعدہ جمع مؤنث غائب سے آخر تک کی صیغوں میں اپلائی ہوگا. اسی طرح اختیرا یا کی حرکت ما قبل کو دے کر ساکن کر دیا تو بن گیا اختیرا, اور اگر بغیر حرکت دیے ساکن کر دیا خالی تو پھر بنے گا اختیرا. لیکن اس صورت میں ضمہ یا ساکن ما قبل ضمہ قاعدہ نمبر 3 اسٹریٹ کر دیا تو اختیرا سے بن گیا, واو میں بدل دیا یا کو تو بن گیا اختورا. اسی طرح ان قویدہ واو کی حرکت ما قبل کو دے کر ساکن کر دیا تو بن گیا ان قیودا, واو ساکن ما قبل کسرہ ہے تو اس کے مطابق قاعدہ نمبر 3 کے مطابق اسٹریٹ کر دیا تو بن گیا ان قیدہ, یا سے بدل دیا واو کو. اور اسی کو واو کی حرکت ما قبل کو دیے بغیر بھی ساکن کر سکتے ہیں, اگر اس طرح پڑھیں گے تو بنے گا ان قودا. تو یہ تو اس میں مزید چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ٹھیک ہے. اب یہ قاعدہ جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک کے صیغوں میں کس طرح سے اپلائی ہوگا یہ دیکھتے ہیں. قویلتو واو کی حرکت یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے, واو کی حرکت ما قبل کو دے کر ساکن کر دیا تو بن گیا قیلتو. واو ساکن ما قبل کسرہ قاعدہ نمبر 3 اسٹریٹ کر دیا, واو کو یا سے بدل دیا تو بن گیا قیلتا. دو ساکن جمع ہو گئے, پہلا ساکن اجتماع ساکنین کے قاعدے سے گرا دیا تو بن گیا قلتو. قلتو سے آگے قلتو کیسے بنا؟ معروف کا اس کا جو ماضی معروف ہے وہ کیا ہے؟ قوالا. مفتوح العین ہے, واو کے اوپر فتح ہے, اس وجہ سے اس کو یہاں پر ضمہ دے دیا. پیچھے ہم نے پڑھا اگر مفتوح العین ہو واوی تو الف کے گرنے کے بعد ضمہ دیتے ہیں. اس میں بھی اجتماع ساکنین کے قاعدے کے بعد تعلیل ہونے کے بعد قلتو سے قلتو پڑھیں گے, کیونکہ اس کے معروف کے اندر بھی مفتوح العین ہے. واوی مکسور العین اور یائی میں کسرہ ہی رہے گا, جس طرح ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بویعتو بایا سے بنا ہے, یائی ہے, اس وجہ سے یہاں پر تعلیل ہونے کے بعد فا کلمہ کو کسرہ دیا گیا ہے. یا کو حرکت ما قبل کو دے دی, کسرہ با کے نیچے آ گیا. قاعدہ نمبر 9 کے تحت یا کی حرکت
با کے نیچے دے دی اور یا کو ساکن کر دیا قاعدہ نمبر 9 کے تحت، تو بُیِعْتُ سے بن گیا بِعْتُ۔ اس کے بعد اس کا معروف یائی تھا، اجوف یائی تھا، جس کا عین کلمہ یائی تھا، اس وجہ سے فا کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ اور اگر واوی مکسور العین ہو، جیسے یہاں پہ پڑھا واوی مکسور العین اور یائی میں کسرہ ہی رہے گا، یہاں پر فا کلمہ میں تعلیل ہونے کے بعد فا کلمہ میں کسرہ ہی رہے گا۔ اسی طرح آخر میں دیکھتے ہیں خوفت، خوفا، اب دیکھو اس کا عین کلمہ واوی مکسور ہے، واوی مکسور میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پر تعلیل ہونے کے بعد آخر میں کسرہ ہی رہے گا۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ تعلیل کس طرح ہوئی ہے۔ خوفت قاعدہ نمبر 9 کے تحت واو کی حرکت ما قبل کو دے کر ساکن کر دیا واو کو، تو بن گیا خیوفت۔ واو ساکن ما قبل کسرہ اسٹریٹ قاعدہ نمبر 3 کے تحت یا سے بدل دیا واو کو، تو بن گیا خیفتو۔ دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن گرا دیا تو بن گیا خیفتو، اس میں کسرہ ہی رہے گا فا کلمہ پہ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ قاعدہ نمبر 10، یہ قاعدہ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو ان 4 صیغوں سے متعلق ہے۔ اب ان صیغوں میں خاص بات، کامن بات کیا ہے کہ ان صیغوں کے آخر میں ضمہ آ رہا ہے۔ ان صیغوں میں یفعلو یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد یفعلو، یفعلو تمام جو عین کے کسرہ فتح اور ضمہ کے ساتھ آتے ہیں وہ والے صیغے بھی مراد ہیں۔ تو یفعلو، 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 تفعلو، 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 افعلو، 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 نفعلو، 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 یہ تمام صیغے میں لام فعل کا لام کلمہ اگر واو یا یا ہو تو وہ کسرہ اور ضمہ کے بعد ساکن ہو جاتا ہے۔ فعل کے لام کلمہ میں اگر واو یا ضمہ کے بعد آ جائے تو وہ واو ساکن ہو جاتا ہے، اور یا بھی لام کلمہ میں کسرہ کے بعد آ جائے تو وہ یا بھی ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قاعدے کا پہلا حصہ۔ اب دیکھیں گے یدعو، واو لام کلمہ میں ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو یہ واو کی حرکت ساکن ہو جائے گی، یدعو وو سے بن جائے گا یدعو۔ یرمی یو، یا لام کلمہ میں ہے، ما قبل کسرہ ہے، تو یرمی یو سے بن جائے گا یرمی۔ اسی طرح یخشا یو، یا لام کلمہ میں ہے، ما قبل فتح ہے، تو فتح کے بارے میں ہم نے قاعدہ نمبر 7 کے اندر پڑھا تھا، یا متحرکہ ما قبل فتح الف میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھو یا متحرکہ ما قبل فتح الف میں بدل جاتی ہے، اگر کسرہ اور ضمہ ہوگی تو خالی اس کی حرکت ساکن ہوگی، لیکن اگر وہ ما قبل فتح ہے اس کے تو پھر وہ یا الف میں بدل جائے گی، تو یخشا یو سے بن جائے گا یخشا۔ اس کے اندر اسی طرح یرداوو، یہاں پر پہلے قاعدہ نمبر 20 جاری ہوگا۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر چوتھے نمبر پر یا اس سے زیادہ نمبر پر واو آ جائے، وہ قاعدہ ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن اب بھی یہاں پہ یوں سمجھ لو چوتھے نمبر پر، یہ دیکھو واو چوتھے نمبر پر ہے، 1 2 3 4، اگر واو آ جائے چوتھے نمبر پر یا زیادہ نمبر پر تو وہ واو یا میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو واو کو یا سے بدل دیا تو بن گیا یردایو، پھر یا ما قبل مفتوح قاعدہ نمبر 7 جاری ہوگا، یا متحرکہ ما قبل مفتوح تو بن گیا الف سے بدل دیں گے یا کو تو بن گیا یرضا۔ قاعدہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ واو ما قبل مضموم ہو اور اس کے بعد آگے واو آ جائے دوبارہ پھر، تو اس واو کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ واو بھی ساکن ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو یدعوون میں واو لام کلمہ میں ہے، ما قبل مضموم ہے اور اس سے آگے پھر واو آ گئی ہے، تو یہ والی واو ساکن ہو جائے گی تو بن جائے گا یدعون۔ 2 اجتماعی ساکنین ہو گیا، پہلا والا ساکن گر گیا تو بن گیا یدعون۔ اسی طرح ترمیین، یا اگر ما قبل کسرہ آ جائے اور اس سے آگے پھر یا ہو، وہ والی یا بھی ساکن ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھو یا لام کلمہ میں ہے، ما قبل کسرہ ہے، اس کے آگے پھر یا ہے، تو یہ والی یا بھی ساکن ہو جائے گی تو بن جائے گا ترمین۔ 2 ساکن جمع ہو گئے، پہلا گر گیا، ترمین بن جائے گا۔ اب قاعدہ کا تیسرا حصہ یہ ہے
کہ اگر یہاں پہ تو تھا واو کے بعد واو، یا کے بعد یا، یہاں پر ہے کہ واو کے بعد یا آ جائے، واو کے بعد واو نہ آئے بلکہ یا آ جائے، اور یا کے بعد واو آ جائے، باقی سارا سیم رہے. واو لام کلمہ میں واو ما قبل مضموم، اس کے بعد آگے یا آ گئی، تو اس میں اب واو کو ساکن کرنا ہے جیسے پہلے کرتے تھے، لیکن ساکن کرنے کے بعد واو کی جو حرکت تھی اس کو ما قبل کو دے دینا ہے. ایک ایکسٹرا سٹیپ کرنا ہے اس میں. اگر واو کے بعد یا آ جائے تو واو کو ساکن کرنے سے پہلے جو واو کے نیچے حرکت ہے وہ ما قبل کو دے دینی ہے، جو واو کے نیچے حرکت ہے وہ ما قبل کو دے دینی ہے. تو تدعوینا، دیکھو لام کلمہ میں واو آ گئی، ما قبل مضموم، آگے یا ہے، تو واو کی حرکت ما قبل کو دے دی عین کو، اور واو کو ساکن کر دیا. یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا والا گر گیا ڈائریکٹلی تو بن گیا تدعینا، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک ایکسٹرا سٹیپ کیا ہوا ہے کہ دیکھو قاعدہ نمبر جو 3 پڑھا تھا اسٹریٹ کرنے والا، اس کے مطابق واو ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. تو کیونکہ آگے تو تب جائیں گے نا، تب دو ساکن جب ہم آگے جائیں گے، اس آگے جا کر ساکن دیکھنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ واو ساکن سے پہلے کسرہ آ گیا تو اس کو یا سے بدل دیں گے. تو تدعینا بن گیا، ساکن واو یا میں بدل گئی، اس کے بعد پھر دونوں ساکن جمع ہو گئے، پہلا والا ساکن گرا دیا تو بن وہی جائے گا، لیکن ایک سٹیپ ایکسٹرا بنے گا. تو بن جائے تدعینا بنے گا، سے بن جائے گا تدعینا. اسی طرح اس میں دیکھو قاعدہ تھا کہ یا لام کلمہ میں اس سے پہلے کسرہ آ جائے اور اس کے بعد یا کے بعد آگے واو بھی ہو، تو پھر یا کو ساکن کریں گے، لیکن جو یا کی حرکت تھی وہ ما قبل کو چلی جائے گی. دیکھو یا کو ساکن کر دیا اور یا کی جو حرکت تھی ضمہ وہ ما قبل کو چلی گئی، یا ساکن ہے ما قبل ضمہ اسٹریٹ کر دیا، تو یا کو واو میں بدل دیا. قاعدہ نمبر 3 کے تحت دو واو، پھر دو واو ساکن جمع ہو گئے، تو پہلا والا واو ساکن گر گیا تو بن گیا یرمونا، یرمیونا سے بن گیا یرمونا. اسی طرح رامیو کے اندر بھی دیکھو یا لام کلمہ میں ہے، ما قبل کسرہ ہے اور اس سے آگے واو ہے، پھر تو یا کو ساکن کریں گے اور اس کی حرکت ما قبل کو جائے گی، ما قبل کو چلی گئی. اس کے بعد پھر یا سے پہلے ضمہ ہے، قاعدہ نمبر 3 کے تحت اسٹریٹ کیا تو یا کو واو بدل دیا تو بن گیا رومو، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا والا واو گر گیا اجتماعی ساکنین کے قاعدے سے تو بن گیا رومو. اسی طرح لاقیو اصل میں لاقیو تھا، لقو اصل میں لاقیو تھا، یا لام کلمہ میں آ گئی، ما قبل کسرہ اور یا کے آگے پھر واو ہے، تو یا کو ساکن کریں گے اور یا کی حرکت ما قبل کو چلی جائے گی. یا کو ساکن کر دیا، ضمہ ما قبل کو چلا گیا، پھر ضمہ کے بعد یا ساکن آ گئی، بن جائے گی. قاعدہ نمبر 3 اسٹریٹ کیا تو یا کو واو بدل دیا، دو واو ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن جمع ہو گئے اجتماعی ساکنین کے قاعدے سے، پہلا والا واو گر گیا تو بن گیا لقو، لاقیو سے بن گیا لقو. قاعدہ نمبر 10 پورا ہوا. قاعدہ نمبر 11 لام کلمہ میں واو بعد از کسرہ یا میں بدل جاتی ہے. قاعدہ نمبر 3 جو ہم نے پڑھا تھا اسٹریٹ کرنے والا تقریباً وہی ہے، فرق صرف یہ ہے وہ قاعدہ 3 حصوں والا تھا، واو ما قبل کسرہ، یا ما قبل ضمہ اور الف ما قبل کسرہ، الف ما قبل ضمہ، واو یا الف 3 حصے تھے اس کے. لیکن یہ والا قاعدہ کیا ہے، صرف واو سے متعلق ہے جو طرف میں واقع ہو، یعنی لام کلمہ میں واقع ہو، وہ واو یا میں بدل جائے گی. اب دیکھو دعی و دعا، یہ سے واحد مذکر غائب ماضی مجہول، واو لام کلمہ میں آ گئی، ما قبل کسرہ ہے. ایک اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں واو کا ساکن ہونا ضروری تھا قاعدہ نمبر 3 میں. یہاں پہ دیکھو واو کی حرکت کو گرین نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ساکن ہے یا نہیں، صرف واو دیکھیں گے، اور وہ اگر لام کلمہ میں ہے اور اس سے ما قبل کسرہ ہے تو اس کو یا سے بدل دیں گے. یہ فرق یاد رکھنا ہے اپنے قاعدہ نمبر 3 میں اور 11 میں. اسی طرح دعی و تثنیہ مذکر غائب ماضی مجہول، باب نصر سے دعا یدعو، واو لام کلمہ میں آ گئی، ما قبل کسرہ ہے، یا سے بدل دیا تو دعی و سے بن گیا دعی یا. اسی طرح اس میں فاعل تثنیہ مذکر کے اندر داعیوانی، واو لام کلمہ میں آ گئی، ما قبل کسرہ ہے،
واو کو یا سے بدل دیا تو بن گیا داعیانی، داعوتن، اس میں فاعل واحد مؤنث کے اندر بھی واو لام کلمہ میں آ گئی، ما قبل کسرہ ہے تو واو کو یا سے بدل دیا تو بن گیا داعیتن۔ قاعدہ نمبر 12، اس میں بھی لام کلمہ میں اگر یا ما قبل ضمہ آ جائے، یہ بھی قاعدہ نمبر 3 کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن قاعدہ نمبر 3 سے اس میں فرق کیا ہے کہ یا وہاں پہ یا ساکن ما قبل ضمہ تھا، یہاں پہ خالی یا ما قبل ضمہ ہے۔ اگر یا ساکن نہیں بھی ہے، متحرک ہے یہاں پہ، اس کے باوجود یہاں پہ شرط کیا ہے کہ یہاں پر یا لام کلمہ میں ہونی چاہیے، ساکن نہ بھی ہو، اور اس سے پہلے ضمہ آ جائے تو اس کو واو سے بدل دیں گے، تو ناہو یا سے بن گیا ناہو وا۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 13، تعلیل شدہ کے مصدر کے عین میں واو، یہ دیکھو قوامن، قوامن مصدر ہے، اس کے مصدر عین کلمہ کے اندر واو آ جائے اور اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو آپ کو پتہ ہے واو تو اپنے سے پہلے ضمہ چاہتی ہے، تو کسرہ کے مطابق قاعدہ نمبر 3 سے یہ بھی مل رہا ہے، دیکھو اس وجہ سے اس کو یا سے بدل دیا تو قوامن سے بن گیا قیامن، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ اس مصدر کے فعل کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہو، تعلیل کوئی قاعدہ معطل کا جاری ہوا ہو، جیسے قاما اصل میں کیا تھا قاواما، یہ قوامن، اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے اس کے مصدر میں یہ والا قاعدہ جاری ہو گیا، کیا عین کلمہ کے اندر واو ما قبل کسرہ آ گئی تو اس کو یا سے بدل دیا۔ اسی طرح سوامن میں بھی، سوامن سے بن گیا سیامن۔ اچھا، اس قاعدے کا دوسرا حصہ یہ ہے، جمع کے عین کلمہ کے اندر بھی اگر واو ما قبل مکسور آ جائے تو اس کو بھی یا سے بدل دیں گے، جیسے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس جمع کے واحد میں واو ساکن ہو، حوازن جمع کا صیغہ ہے، اس کے واحد میں واو ساکن ہے، دیکھو اس وجہ سے اس کی جمع کے واو کے اندر، اس کی جمع کے عین کلمہ کے اندر جو واو آ رہی ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے اس کو بھی یا سے بدل دیں گے اسی قاعدے کے تحت، تو حوازن سے بن جائے گا حیازن۔ اسی طرح اس قاعدے کا ایک اور حصہ یہ ہے، ایسی جمع جس کے واحد میں واو ساکن تو نہ ہو لیکن اس کی واحد میں تعلیل ہوئی ہو، معلل ہو، معلل سے مراد تعلیل ہو، اس کی جمع کے اندر اگر عین کلمہ میں واو ما قبل مکسور آ جائے تو اس کو بھی یا سے بدل دیں گے۔ اب دیکھو جوادن، اس کی واحد آتی ہے جیدن جو کہ معلل ہے، یہاں پر اس کے لیے بھی کیا شرط ہے کہ اس کے واحد کے اندر عین کلمہ میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے جوادن، جوادن کی جمع آتی ہے جیدن، جیدن میں دیکھو عین کلمہ کے اندر تعلیل ہوئی ہے، کیا تعلیل ہوئی ہے؟ جیدن اصل کے اندر تھا جیویدن، اب دیکھو جیویدن قاعدہ نمبر 14 کے اندر ہم پڑھیں گے کہ یا اور واو اگر ساتھ ساتھ آ جائیں اور پہلا ساکن ہو تو یا واو کو بھی یا سے بدل دیتے ہیں اور یا ما قبل کسرہ کر دیتے ہیں، تو واو کو یا سے بدل دیا اور یا ما قبل کسرہ کر کے ادغام کر دیا تو جیویدن سے بن گیا جیدن، تو یہ تعلیل ہوئی ہے واحد میں، اس وجہ سے اس کا جو جمع ہوگا اس کے اندر یہ والا قاعدہ نمبر 13 بھی جاری کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس کے عین کلمہ میں اگر واو ما قبل مکسور آ جائے تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیوادن سے بن جائے گا جیادن۔ قاعدہ نمبر 14، واو اور یا اگر ایک کلمہ کے اندر جمع ہو جائیں، ان میں سے پہلا ساکن ہو تو وہ دونوں یا میں بدل کر یا میں ادغام ہو جاتی ہیں، اور اگر اس سے پہلے ضمہ ہو تو وہ کسرہ میں بدل جاتا ہے، یہاں پر ضمہ نہیں ہے، فتح ہی ہے، اس وجہ سے وہ فتح ہی رہے گی۔ یا اور واو ایک کلمہ میں جمع ہو گئی، پہلا ساکن یا میں ادغام ہو گیا تو سیدن سے بن گیا سیدن۔ مرموین میں واو اور یا دونوں ایک کلمہ میں جمع ہو گئیں، ساتھ ساتھ آ گئیں، پہلا ساکن ہے تو دونوں یا میں بدل کر یا میں ادغام ہو گئیں اور اس سے پہلے ضمہ ہے تو وہ کسرہ میں بدل گیا، تو مرموین سے بن گیا مرمیون۔ مدوین، واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئیں، پہلا ساکن دونوں یا میں بدل کر یا میں ادغام اور اس سے پہلے ضمہ کو کسرہ میں بدل دیا تو بن گیا مدیون، لیکن اس کو مدیون بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے مضارع کے عین کلمہ کے کسرہ کی مناسبت سے،
کیونکہ اس کے مضارع کے عین کلمہ میں کسرہ آتا ہے، اس وجہ سے اس کو مدیجن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 15، فعولون میں جو فعولون کے وزن کے اوپر صیغہ آئے اس کے اندر اگر دو واو ساتھ ساتھ آ جائیں تو دونوں کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں اور پہلے اس سے کسرہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی ان تینوں قاعدے تقریباً سملر ہی ہیں، ان تینوں کے اندر یا میں ادغام ہوگا اور ما قبل کسرہ لگے گا۔ تو دیکھو دلون کی جمع دلوون آتی ہے، دلوون میں دو واو ساتھ ساتھ آ گئے تو دونوں کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیا اور ساتھ کسرہ لگا دیا۔ اس کو بھی دلوون بھی پڑھ سکتے ہیں، دلیجن بھی پڑھ سکتے ہیں مضارع کے عین کلمہ کی مناسبت سے، جیسے پہلے بتایا۔ قاعدہ نمبر 16، اسم کے لام کلمہ میں واو بعد الضمہ اگر آ جائے تو اس کو بھی یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں اور پہلے اس سے کسرہ لگا دیتے ہیں، جیسے دلوون کی جمع ادلوون، دلون کی جمع ادلوون بھی آتی ہے۔ ادلوون کے اندر اب دیکھو یہ اسم ہے اور اس کے لام کلمہ کے اندر واو بعد الضمہ آ رہا ہے، تو اگر اسم کے لام کلمہ میں واو بعد الضمہ آ جائے تو اس کو یا سے بدل کر اس سے پہلے کسرہ لگا دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھو دلون کی ایک اور جمع ادلون بھی آتی ہے، ادلون میں اسم کے اندر واو لام کلمہ کے اندر آ رہا ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو یہ واو یا میں بدل جائے گا اور اس سے پہلے کسرہ لگا دیں گے، تو ادلون سے بن جائے گا ادلیجن۔ اب ادلیجن سے آگے مزید تعلیل ہوگی، مزید تعلیل کس طرح ہوگی کہ اس کو حرفی فارم کے اندر لکھیں گے تنوین کو تو بن جائے گا ادلیجن۔ جب اس کو حرفی فارم کے اندر لکھیں گے تو یہاں پر ضمہ پڑھنا دشوار ہے، اس وجہ سے اس ضمہ کو گرا دیتے ہیں اور یا کو ساکن کر دیتے ہیں، تو ادلیجن سے بن گیا ادلین، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن گر گیا تو بن گیا ادلین۔ اس حرفی تنوین کو دوبارہ سے تنوینی شکل میں لکھا تو بن گیا ادلین، تو ادلوون سے بن گیا ادلین، ادلوون سے بن گیا ادلین، ادلین کی اصل ہے ادلوون۔ اسی طرح تفاعل اور باب تفاعل کے اندر بھی اس قاعدے کو دیکھیں کیسے جاری ہوتا ہے۔ تعلون باب تفاعل سے، تعلون کے اندر واو لام کلمہ کے اندر آ گئی، ما قبل ضمہ آ گیا تو اس واو کو یا سے بدل کر ما قبل کسرہ لگا دیا تو بن گیا تعلیون۔ اس کو حرفی فارم میں لکھا تو تعلیون، یا ضمہ کے ساتھ نون ساکن، یہاں پر ضمہ پڑھنا ثقیل ہے اس وجہ سے اس کو ساکن کر دیا تو تعلیین، دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماعی ساکنین کے قاعدے سے پہلا ساکن گر گیا یا گر گئی تو بن گیا تعلین۔ اس کو دوبارہ حرفی فارم تنوین کے ساتھ لکھا تو تعلین بن گیا۔ اسی طرح تعالون واو لام کلمہ میں ما قبل ضمہ، واو کو یا سے بدل کر ما قبل کسرہ لگا دیا تو تعالون سے بن گیا تعالیون۔ اس تنوین کو حرفی فارم میں لکھا تعالیون بن گیا۔ یہاں پر یا کے اوپر ضمہ پڑھنا ثقیل ہے اس وجہ سے اس کی حرکت ضمے کو گرا دیا تو تعالیین، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا والے ساکن کو اجتماعی ساکنین قاعدے سے گرا دیا تو بن گیا تعالین۔ اس کو دوبارہ تنوینی شکل میں لکھ دیا تو تعالین بن گیا۔ یہ تو تھا واو ما قبل ضمہ آ جائے لام کلمہ میں، اگر یا ما قبل ضمہ آ جائے، واو ما قبل ضمہ آ جائے تو اس کو یا سے بدل دیتے تھے، لیکن اب پہلے سے ہی یا ما قبل ضمہ ہے تو اس کو یا ہی رہنے دیں گے، بس ضمہ کو کسرہ میں بدل دیں گے۔ دیکھو زبیون کی جمع ازبویون، یا لام کلمہ میں آ گئی ما قبل ضمہ ہے تو یا ویسے ہی رکھیں گے اور ضمہ کو کسرہ میں بدل دیں گے تو ازبیون۔ اس کو حرفی شکل میں تنوین کو لکھا تو بن گیا ازبیون، یا ضمہ کے ساتھ نون ساکن۔ اب یہاں پہ ضمہ ثقیل ہے، یا کو ساکن کیا، دو ساکن جمع ہو گئے یا نون، تو یا پہلا ساکن گر گیا تو بن گیا ازبن، تنوینی شکل میں ازبن، تو ازبویون سے بن گیا ازبن۔ قاعدہ نمبر 17 جلدی جلدی ختم کرنا ہے افطاری سے پہلے۔ فاعلن کے وزن میں عین کلمہ کے اندر واو اور یا حمزہ ہو جاتی ہے،
بشرط یہ کہ اس کے فعل کے عین کلمہ میں بھی تعلیل ہوئی ہو. جیسے اب دیکھو قاولن، اس صیغہ کے فعل کیا ہے؟ قاولہ، عین کلمہ تعلیل ہوئی ہے، قاولہ سے قالہ بنایا ہوا ہے، یاد ہے 7 نمبر قاعدے میں تعلیل شدہ ہے، اس وجہ سے اس میں فاعل کے اندر بھی یہ والا قاعدہ جاری ہوگا. کیا قاعدہ ہے؟ کہ واو اور یا عین کلمہ کے اندر آ جائیں تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. اسی طرح باع یبیع، بایا، یاد ہے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہے، بایا سے باع بنا ہوا ہے فعل، اس وجہ سے اب یہ بایعن، اس میں فاعل کے اندر بھی یہ والا قاعدہ جاری ہوگا. قاعدہ کیا ہے؟ کہ یا عین کلمہ کے اندر آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو حمزہ سے بدل دیں گے. فاعلن کا وزن ہے فاعلن بایعن، اس وجہ سے واو یا عین کلمہ میں آگے اس کو حمزہ سے بدل دیا. قاعدہ نمبر 18، مفاعلو کے وزن کے اندر مفاعلو کے الف کے بعد واو، الف، یا ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر حرف آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ واو، الف، یا زائد ہوں. یعنی مفاعلو کے وزن کے اندر مفاعلو کے وزن کے بعد مفاعلو کے الف کے بعد واو، الف، یا زائدہ کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے. دیکھو شریفتن کی جمع آتی ہے شرایفو. اب اس کے اندر حروف اصلیہ دیکھو، شین، را، فا، اور یہ مفاعلو کا وزن بھی ہے، یا زائد ہے، اور مفاعلو کے وزن کے اوپر اس کو اتارا جائے تو الف کے بعد بن رہی ہے، مفاعلو کے الف کے بعد یا زائدہ آ رہی ہے، اس یا کو حمزہ سے بدل دیں گے تو شرائفو سے بن جائے گا شرائفو. اسی طرح واو، اجاوزو مفاعلو کا وزن ہے، واو مفاعلو کے الف کے بعد ہے اور زائدہ ہے، اس وجہ سے اجاوزو میں واو حمزہ سے بدل گئی تو بن گیا اجائزو. اب دیکھو رسالتن کی جمع جب مفاعلو کے وزن کے اوپر بناتے ہیں تو جس طرح پہلے ہم نے میپنگ کی تھی، را میم کی جگہ پہ آ گیا، سین فا کی جگہ پہ آ گیا، اس کے بعد مفاعلو کا الف آ گیا، اس کے بعد پھر رسالتن کا جو الف ہے وہ آئے گا جو کہ مفاعلو کے الف کے بعد آ رہا ہے، اور قاعدے کے مطابق الف زائد ہے اور مفاعلو کے الف کے بعد ہے، اس وجہ سے وہ الف حمزہ سے بدل جائے گا. تو رسالتن کی جمع جب بنائیں گے مفاعلو کے وزن کے اوپر تو بنے گی رسائلو، الف حمزہ سے بدلا ہوا ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور مصنف نے لکھی ہے، اب یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ مصیبتن کے اندر حروف اصلیہ صاد، یا، با، حروف مصیبتن کی جگہ جب مفاعلو کے وزن کے اوپر بناتے ہیں تو یا مفاعلو کے الف کے بعد تو آتا ہے، لیکن یا حروف اصلیہ میں سے ہے، زائد نہیں ہے. قاعدہ میں تھا کہ واو، الف، یا اگر زائد ہوں تو وہ حمزہ سے بدلتے ہیں، لیکن یہاں پر تو یا زائد نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں یا کو حمزہ سے بدل دیا جب مصیبتن کی جمع مفاعلو کے وزن کے اوپر بنائی ہم نے. تو اس میں ایسے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ شاذ ہے، ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے. میجورٹی پیٹرن کو دیکھ کے جو قاعدہ بنایا گیا ہے وہ یہی ہے جو بیان کر دیا گیا ہے. قاعدہ نمبر 19، طرف میں واو یا الف زائدہ کے بعد، طرف سے مراد آخر میں، اگر الف زائدہ کے بعد واو یا آ جائے تو وہ بھی حمزہ ہو جاتی ہے. جیسے دعاون، الف زائد ہے، واو الف کی زائد کے بعد آ رہی ہے تو یہ حمزہ میں بدل گئی تو بن گیا دعاؤن. اسی طرح روایون، یا الف زائد کے بعد آ رہی ہے تو بن گیا رواؤن. دعایون میں یا الف زائد کے بعد آ رہی ہے تو حمزہ سے بدل گئی دعاؤن بن گیا. اسماؤن، واو الف زائد کے بعد آ رہی ہے، حمزہ سے بدل گئی تو اسماؤن بن گیا. اسی طرح احیاؤن، کساؤن، رداؤن. یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ والے 2 صیغے مصدر کے ہیں، یہ والے 3 صیغے جمع کے ہیں، اور یہ والے 2 صیغے اس میں جامد کے ہیں. اور یہ قاعدہ
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک چیز ہر ایک کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. یہ جو جمع کے سیغے ہیں دعاءن اس کی واحد آتی ہے داعن، اسماءن کی جمع واحد آتی ہے اسمن، اور اسم کی اصل آپ نے ہدایت النحو کے اندر پڑھی ہوگی کہ سمون آتی ہے. احیاءن کی واحد حیون آتی ہے. تو یہ قاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصدر جمع اور اسم جامع سب پہ اپلائی ہو رہا ہے. قاعدہ نمبر 20 یدعوانی تثنیہ مذکر غائب مضارع مجہول. یدعوانی قاعدہ کیا ہے کہ جو واو 4 یا زیادہ نمبر پر واقع ہو اور وہ ضمہ یا واو ساکن کے بعد نہ ہو تو وہ یا بن جاتی ہے. یعنی اگر وہ اس سے پہلے کوئی حرکت ہے تو وہ حرکت ضمہ نہ ہو، اور اگر اس سے پہلے حرکت نہیں ہے کوئی ساکن حرف ہے تو پھر وہ ساکن حرف واو نہ ہو، تو وہ واو جو 4 نمبر پر آئے یا اس سے زیادہ نمبر پر آئے اور اس سے پہلے اگر حرکت ہے تو ضمہ والی حرکت نہ ہو، دوسری کسرہ یا فتح ہو، اور اگر حرکت نہیں ساکن ہے تو پھر وہ حرف دیکھا جائے گا کہ وہ حرف واو تو نہیں ہے. اگر وہ حرف واو ہے تو پھر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. یہ شرط ہے اس قاعدے کی کہ ضمہ یا واو ساکن کے بعد نہ ہو، تو وہ واو جو 4 یا زیادہ نمبر پر ہے وہ یا میں بدل جائے گی. یہ قاعدہ بھی 7 نمبر سے ملتا جلتا ہے. 7 نمبر میں کیا تھا کہ واو متحرکہ ما قبل فتح الف سے بدل رہی تھی، لیکن یدعوانی تثنیہ مذکر غائب مضارع مجہول اس کے اندر واو متحرکہ ما قبل فتح ہے لیکن یہ الف سے نہیں بدل رہی، یہ 20 نمبر قاعدے سے یا میں بدل رہی ہے. تو یدعوانی 1 2 3 4 چوتھے نمبر پر ہے، واو سے ما قبل حرکت والا حرف ہے اور وہ حرکت ضمہ نہیں ہے، اس کا مطلب قاعدہ جاری ہوگا. یدعوانی سے بن جائے گا یدعیانی. اگلا اعلوتو اکرمتو کے وزن کے اوپر اکرمہ سے واحد متکلم. اعلوتو واو 1 2 3 4 چوتھے نمبر پر ہے اور ضمہ کے بعد نہیں ہے اور واو ساکن کے بعد بھی نہیں ہے، اس کا مطلب قاعدہ جاری ہوگا. قاعدہ پھر کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر واو یا میں بدل جائے گی. تو اعلوتو بن گیا اعلیتو. اسی طرح استعلوتو واو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6ویں نمبر پر ہے. 4 یا زائد نمبر سے متعلق ہے قاعدہ، 4 سے زائد نمبر پر ہے اور واو ساکن کے بعد نہیں ہے، ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے، اس لیے قاعدہ جاری ہوگا. واو کو یا سے بدل دیں گے تو استعلوتو بن جائے گا استعلیتو. مدعا ان کی جمع آتی ہے مدائیو، اس کے اندر واو تعلیل شدہ ہے. 1 2 3 4 5 4 سے زائد نمبر پر ہے واو اور واو ساکن سے پہلے نہیں ہے، یا ساکن سے پہلے ہے. قاعدے میں شرط کیا تھی؟ واو ساکن کے بعد نہ ہو، ضمہ یا واو ساکن سے. ضمہ تو ہے ہی نہیں، حرف ساکن حرف ہے اس سے پہلے، اور وہ جو ساکن حرف ہے وہ واو نہیں ہے، اس لیے قاعدہ جاری ہوگا. مداعیو واو کو یا سے بدل دیں گے تو بن جائے گا مداعیو. اب یہاں پر اگر آپ نے پیچھے سے قاعدے اچھے سے یاد کیے ہیں تو ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ مداعیو کے اندر یا اور واو دونوں ساتھ ساتھ جمع ہو گئیں اور پہلا ساکن ہے. اس سے متعلق تو ہم نے پہلے قاعدہ ایک پڑھا ہے کہ واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں، پہلا ساکن ہو تو یا سے بدل کر ما قبل کسرہ لگا دیتے ہیں اور یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو مداعیو بنے گا تب بھی. لیکن اس کو مداعیو اس قاعدے کے تحت کیوں بنایا ہے، اس قاعدے کے تحت کیوں نہیں بنایا، سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قاعدے کے اندر سیدن والا قاعدہ جس میں واو اور یا جمع ہو گئیں، پہلا ساکن تو دونوں کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیا، ما قبل کسرہ لگا دیا اگر ضمہ ہے تو. اس قاعدے کے تحت اس کو مداعیو نہیں بنایا، اس لیے کیونکہ اس میں قاعدے میں یہ شرط تھی کہ واو تعلیل شدہ نہ ہو. یہاں پر واو تعلیل شدہ ہے، اس لیے وہ والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا بلکہ یہ والا قاعدہ جاری ہوگا. قاعدہ نمبر 21 الف بعد الضمہ و کسرہ واو یا ہو جاتا ہے.
اگر الف بعد از ضمہ آئے گا تو واو میں بدل جائے گا، اور اگر بعد از کسرہ آئے گا تو یا میں بدل جائے گا۔ یہ قاعدہ بالکل سیم ٹو سیم قاعدہ نمبر 3 کی طرح گئی ہے۔ قاعدہ نمبر 3 کے 3 حصے تھے، ایک واو کے متعلق، ایک یا کے متعلق اور ایک الف کے متعلق۔ الف کے متعلق قاعدہ کیا تھا؟ الف پہلے اگر ضمہ آ جائے تو واو میں بدل دو، الف سے پہلے کسرہ آ جائے تو یا میں بدل دو۔ تو یہ بھی یہاں پہ بھی وہی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ داربا کا مجہول آتا ہے دوربا، حالانکہ مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ پہلے سے آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دو، باقی سب کو ضمہ دے دو۔ تو اس قاعدے کے مطابق اس معروف سے داربا معروف سے جب مجہول بنائیں گے تو بننا چاہیے تھا دواریبا، لیکن بن رہا ہے دوربا۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے ضمہ آ گیا تو قاعدہ نمبر 21 جاری ہوا، دوربا بن گیا۔ اسی طرح داربن اسم فاعل، اس کا اسم تصغیر جب بنائیں گے تو بنے گا دویریبن، بننا چاہیے تھا دویریبن، لیکن قاعدہ جاری ہوا، الف سے پہلے ضمہ آ گیا تو اس کو واو سے بدل دیا تو بن گیا دویریبن۔ محرابن، یہ بھی میں نے جس طرح پہلے بتایا مفاعلو کے وزن کے اوپر جب اس کو میپ کریں گے تو الف ماقبل کسرہ ہے، اس وجہ سے یا میں تبدیل ہو جائے گا قاعدے کے تحت، تو بن جائے گا محاریبو۔ اسی لیے محرابن کی جمع مفاعلو کے وزن کے اوپر محاریبو آتی ہے۔ قاعدہ نمبر 22 ہے کہ حبلہ کا الف زائد تثنیہ جمع میں یا میں بدل جاتا ہے۔ یہ الف زائد ہے، الف مکسورہ، تو جب اس کی تثنیہ جمع بنائیں گے تو یہ یا میں بدل جائے گا۔ تو یہ دیکھو یہاں پر الف یہ یا میں بدل گیا تو بن گیا حبلہ یانی، یہ الف نون تثنیہ کا ہے، تو حبلہ یانی حبلہ یاتن۔ قاعدہ نمبر 23، صفت کے صیغہ کے اندر ضمہ بدل، صفت کے صیغہ، اب یہ دیکھو یہ قاعدہ نمبر 3 سے بھی مل رہا ہے، 26 سے بھی مل رہا ہے۔ 3 میں ہم نے پڑھ لیا تھا، کیا؟ پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں کہ صفت کے صیغہ میں اور جو جمع فعل کے وزن پر ہو اس میں ان دو جگہوں پر ضمہ بدلے گا کسرہ سے جب یا ساکن ضمہ کے بعد آ جائے۔ یہ تو قاعدہ نمبر 3 والی کنڈیشن ہے کہ یا ساکن ہے، پہلے یا تو پہلے ہی کمزور ہے، علیل ہے، اور اس کے اوپر وہ اوپر سے وہ ساکن بھی ہو گئی۔ یہ تو 3 نمبر قاعدہ میں اسٹریٹ جس میں کیا تھا وہ والا اس میں پڑھا تھا، لیکن اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو واو بدل دیتے ہیں، واو میں بدل دیتے ہیں، لیکن یہاں پر واو میں نہیں بدلیں گے، یہاں پر یا کے پہلے والے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، یا کے مطابق کر دیں گے، یا کیونکہ ماں قبل کسرہ چاہتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو بوئی، لیکن یہاں پہ فرق پھر اس میں کیا رہا، پتہ کیا چلے گا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے؟ یہ صرف صفت کے صیغہ میں کرنا ہے، صفت کے صیغہ میں، اور جو جمع فعلا کے وزن کے، فعلن کے وزن کے پر آئے۔ تو دیکھو بوئزن، یہ صیغہ صفت ہے تو اس میں یا ساکن ما قبل ضمہ ہے، تو یا سے پہلے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو بن جائے گا بوئزن سے بن جائے گا بیزن۔ اسی طرح ہوئی کا فعلن کا وزن ہے فعلا، تو بھئی یہ قاعدہ صرف اس جمع سے متعلق ہے فعلن کے وزن کے اوپر آئی ہو، یا پھر فعلا مؤنث کے وزن کے اوپر ہو اور جمع کا صیغہ ہو، اور فعلن کا وزن ہو، یا پھر فعلا مؤنث کا صیغہ ہو۔ ہوئی کا فعلا مؤنث کا وزن ہے، یا ساکن ما قبل مضموم آ گیا تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو بن گیا ہی کا۔ یہ صرف صیغہ صفت میں ہوگا، اسم کے صیغوں میں جس طرح قاعدہ نمبر 3 میں پڑھا تھا بالکل ویسے ہی ہوگا۔ صیغہ صفت کے اندر ایسے ہوگا کہ اس سے پچھلے والے ضمہ کو بدلیں گے، ورنہ قاعدہ نمبر 3 کے مطابق یا کو ہی واو سے بدلیں گے، اور اس میں تفضیل جو ہے وہ اسم کے حکم میں ہوتا ہے، اس میں تفضیل اسم ہی ہوتا ہے نا۔ تو اطیبو اس میں تفضیل سے جب مؤنث طیبہ بنائیں گے، طیبہ تو یا ما قبل مضموم یا ساکن، لیکن چونکہ یہ اسم ہے اس لیے اس میں اب پچھلے والا ضمہ کسرہ سے نہیں بدلے گا بلکہ یا ہی واو سے بدل جائے گی، جیسے قاعدہ نمبر 3 میں کیا تھا ہو بہو۔ قاعدہ اسی طرح کوئی سا اقیاسو سے جب مؤنث آئے گی کوئی سا، تو دیکھو یا ساکن ہے اور یہ اسم، اس میں تفضیل ہے،
اس میں تسجیل اسم کے حکم میں ہوتا ہے، اور اسم کے اندر جب یا ساکن ما قبل مضموم آ جائے تو اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، اسٹریٹ کر دیتے ہیں، کوئسا سے بن جائے گا کوسا۔ 24 نمبر ہے مصدر فعولتن کی عین کا واو جو مصدر فعولتن کے وزن کے اوپر آئے گا اس کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ تو آسان ہے، اور آپ کہیں گے کہ مصدر فعولتن کے وزن کے اوپر کون سا آتا ہے؟ تو بھائی یہ ثلاثی مجرد کا ہی مصدر کا وزن ہے، یاد ہے نظم جو شروع میں دکھائی تھی میں نے، اسی نظم کے اندر دوبارہ دکھا دیتا ہوں یار۔ یہ دیکھو فعولتن، یہ دیکھو یہ رہا فعولتن ثلاثی مجرد کا وزن ہے۔ تو فعولتن کے وزن کے اندر اگر عین کلمہ میں واو آ جائے تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو قونونتن، اس کے اندر واو دیکھو عین کلمہ کے اندر آ رہا ہے تو اس کو یا سے بدل دیا تو بن گیا قینونتن۔ اب ہم آخری والے دو قاعدے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کتاب کے اندر سے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ افاعلو اور مفاعلو کے وزن کے اندر اور اس کے نظائر میں، اور نظائر سے مراد ہے کہ ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے یہ دیکھو یا ما قبل مکسور ہے، یا ما قبل مکسور ہے، اس کے نظائر کے اندر جو افاعل اور مفاعل کے وزن کے اوپر ہوں اور یا آ رہی ہو آخر میں، تو وہ حالت نسبی و جری کے اندر ساکن ہو جائے گی اگر وہ معرب باللام ہو یا یہاں پہ مضاف یا مضاف ہو رہا ہو۔ یہاں پہ دیکھو کم ضمیر کی طرف ہی مضاف ہو رہا ہے، تو یہ دیکھو نسبی اور جری حالت کے اندر یہ اس کو ساکن کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام و اضافت نہ ہو تو حذف ہو جائے گی، اور اگر معرب باللام و اضافت نہ ہو رہی ہو تو حذف ہو جائے گی اور تنوین عین کو مل جائے گی، جیسے حاضی جوارن، یہاں پہ دیکھو یا حذف ہو گئی ہے اور یا کی تنوین جو ہے وہ عین کلمہ کو مل گئی ہے، را کو مل گئی ہے، را عین کلمہ ہے۔ اسی طرح مررت بجوارن عین کلمہ کو تنوین مل گئی ہے اور یا حذف ہو چکی ہے۔ اور حالت نسبی میں مطلقاً مفتوح ہی رہے گی، اور حالت نسبی کے اندر رأیت جواریہ و رأیت جواریہ جس طرح رہتی ہے ویسے ہی رہے گی وغیرہ۔ یہ باقیوں سے بالکل بھی ملتا جلتا نہیں ہے۔ لام فعلہ یعنی فعلہ کا لام کلمہ اگر مضموم ہو، لام فعلہ بالضم یعنی ضمے کے ساتھ فعلہ کا لام کلمہ اگر اس میں واو ہو، اس میں جامد کے اندر واو آ جائے جیسے دن وا، تو وہ یا بدل جاتا ہے، جیسے دن وا سے دن یا میں بدل گیا۔ دن وا فعلہ کا وزن ہے فعلہ، اور اس کے لام کلمہ میں واو آ رہا ہے تو یہ یا بدل گیا تو بن گیا دنیا۔ اسی طرح علوا فعلہ کا وزن ہے بالضم کے ساتھ، لام کلمہ میں واو آ رہا ہے تو یا میں بدل گیا تو بن گیا علیا۔ اور پہلے والا کیا تھا فعلہ بالضم، جو ضمے کے ساتھ فعلہ کا وزن ہے، اس کے لام کلمہ میں واو یا میں بدل رہا تھا، لیکن اس کے اندر فعلہ بالفتح یعنی جو فتح کے ساتھ فعلہ کا وزن بنے گا اس کی یا واو ہو جاتی ہے، اس کے لام کلمہ میں جو یا آئے گی وہ واو ہو جائے گا۔ یہ دیکھو تقیا فعلہ کا وزن ہے فتح کے ساتھ، اس کے لام کلمہ میں یا واو میں بدل جائے گی تو تقیا سے بن جائے گا تقوا۔ اب آتے ہیں ڈسکلیمر کی طرف۔ دیکھو میں صرف کا کوئی پروفیشنل صرف پڑھاتا نہیں ہے پروفیشنلی، میں ایک ویسے انجینئرنگ گریجویٹ ہوں جو ساتھ بزنس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں علم دین پڑھتا ہوں۔ تو آپ کو کوئی غلطی وغیرہ ملے تو آپ مجھے نا اس کو بتا دینا تاکہ میں اس کو ویڈیو کے نوٹس کے اندر مینشن کر دوں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ میرا نام ہے سمر حنیف، السلام علیکم۔